عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی حسین اندریاس ہوں اور میں خداوند کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں ایک اور وقت، ایک اور دن کے لیے جو اس نے میری زندگی میں مجھے عنایت فرمایا، عطا کی۔ اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے میں آپ سب عزیزوں کو آداب عرض کرتا ہوں۔ میں خداوند کا مشکور ہوں کیونکہ خداوند نے مجھے اپنا کلام دیا ہے۔ یہ میری رہنمائی کے لیے ہے، ہدایت کے لیے ہے، مجھے بھٹکنے سے بچانے کے لیے ہے۔ خداوند اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، میری راہ کے لیے نور ہے۔ تیرے کلام کو میں نے اپنے دل میں جگہ دی ہے، میں نے اپنے دل میں رکھا ہوا ہے خزانے کی مانند، تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ یعنی جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، اس میں مگن رہتے ہیں، تو یہ ہمیں بھٹکنے سے اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند انسانوں سے بہت محبت رکھتا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا کے لوگوں سے اس طرح محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ یہ خداوند کا وعدہ ہے۔ جو لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، خداوند ان کی زندگیوں کو سلامتی سے مالا مال کر دیتا ہے اور انہیں ابدی زندگی بخش دیتا ہے۔ اپنے جلال میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں اور میں جب جاؤں واپس آؤں گا کہ آپ سب لوگوں کو جو میرے مومن ہو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ جہاں میں ہوں وہاں آپ رہیں گے۔ میں راہ، میں ہی سچائی اور میں ہی زندگی ہوں۔ بغیر میرے کوئی بھی باپ کے پاس آ نہیں سکتا۔ یعنی خداوند یسوع مسیح کے بغیر کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں ابدی زندگی تک، خداوند تک، جنت تک۔ کوئی اور راستہ، کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی فلسفہ، کوئی بھی انسان کی کاوشیں، انسان کی کوششیں، انسانوں کی جد و جہد، کوئی بھی نہیں جو ہمیں خدا کے پاس لے جا سکے۔ فقط اور فقط ایمان لانا خداوند یسوع مسیح پر کہ وہ میرا خداوند، میرا یگانہ منجی، نجات دہندہ ہے، اور اس نے اپنا لہو، اپنا خون بہایا میری خاطر۔ وہ قربانی دی اور میرے گناہوں کا کفارہ اس نے ادا کیا۔ وہ میرے لیے موا، گاڑا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس پر ایمان لانے سے مجھے وہ ابدی زندگی ملتی ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح کے قیام میں ہمارے لیے مہیا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے انتقام کے بارے میں تعلیم۔ خداوند یسوع مسیح انتقام کے بارے میں جب پہاڑی وعظ میں تعلیم دیتے ہیں تو وہ یوں فرماتے ہیں۔ متی کی انجیل 5ویں باب 38 آیت سے لے کر 42 آیات تک ہم پڑھیں گے۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لے جانا چاہے تو چوغا بھی اسے لے لینے دے، اور جو کوئی تجھے ایک کوس بیگار میں لے جائے اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا۔ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔ خداوند کا کلام ہمارے لیے واضح ہے کہ ہمیں انتقام نہیں لینا چاہیے۔ اگر کوئی ہم سے دشمنی کرنا چاہے تو ہمیں ان سے دشمنی نہیں کرنا چاہیے۔
اگر کسی نے ہمیں برا بھلا کہا، ہمیں ان سے وہی برتاؤ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم میں اور ان میں فرق ضروری ہے، کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پیرو ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو لوگوں نے تھپڑ مارا، سر پر کانٹوں کا تاج رکھا، کانٹوں کا تاج سولی پر خداوند یسوع مسیح کو چڑھایا، صلیب پر وہ چڑھا، اور اس کے اوپر لوگوں نے تھوکا، کوڑے مارے گئے اور لوگوں نے برا بھلا کہا، مگر خداوند یسوع مسیح نے ان سب لوگوں کو بخشا۔ جب ہم صلیب کے واقعے کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اے باپ ان سب کو بخش دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کی بخشش اس کی عظمت میں ہے، اور ہم جو خداوند یسوع مسیح کے مومن ہیں اسی عظمت کو، یعنی یسوع مسیح کی عظمت کو لے کر اس دنیا میں ہمیں چلنا ہے۔ اس دنیا میں ہمیں وہی زندگی جینا ہے جو ہمارے مالک، ہمارے خالق، ہمارے نجات گر نے جیا۔ اسی وجہ سے پولس رسول جب ہم غلطیوں کی جو کتاب ہے اس میں جب ہم پڑھتے ہیں، دوسرے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو زندگی اب ہم جیتے ہیں وہ زندگی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا دیا ہوا ہے، اور اس بخشش اور اس دیا میں ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، سنوارنا ہے، لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم میں فرق ہے، ہم میں اور دنیا کے لوگوں میں فرق ہے۔ دوسرے باب، غلطیوں کے دوسرے باب میں ہم یہ پڑھتے ہیں 20 آیت میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، یعنی میں مسیح کے ساتھ مرا۔ جو پرانا آدمی تھا اب وہ میں نہیں ہوں۔ جو پرانا آدمی تھا، جس کو غصہ آتا تھا، جو کہ بدلہ لینا چاہتا تھا، انتقام لینا چاہتا تھا، اگر کسی نے مجھے گالی دیا تو میں نے بھی اس کو گالی ضرور دینا تھا، پتھر کا جواب اینٹ سے دینا تھا، اب وہ میں نہیں ہوں، اب میں بدلہ ہوں۔ اب میں نے تھپڑ کے بدلے تھپڑ نہیں دینا ہے، بلکہ تھپڑ کے بدلے میں نے اپنا دوسرا گال بھی ان کو دکھانا ہے۔ اب میں تھپڑ کے بدلے ان کے لیے دعا کرنا ہے کہ اے خداوند تو ان کو بخش دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا۔ غلطیوں کے خط اور دوسرے باب 20ویں آیت میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ میں زندہ نہ رہا، وہ جو پرانا آدمی تھا وہ اب زندہ نہیں ہے، وہ مر چکا ہے، وہ مصلوب ہوا ہے، مصلوب ہوا ہے، سولی پر چڑھ گیا ہے، وہ مرا ہے، اب وہ زندہ نہیں۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ تو میری زندگی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے زندگی کے مطابق ہے، نہ کہ اس پرانے شخصیت کی جس میں سب برائیاں تھیں۔ میں وہ گیت ہمیشہ گاتا ہوں کہ یسوع نے کلوری دکھ کیوں سہ لیا، مجھ پاپی میں کیا دیکھا تھا، کوئی خوبی نہیں، کوئی خوبی نہیں، مجھ میں کوئی بھی خوبی نہیں، ہاں مجھ میں کوئی بھی خوبی نہیں، مگر اس نے مجھے بچایا، اس پاپی کو، اس گنہگار کو اس نے بچایا اپنے فضل کے وسیلے سے۔ اتنی محبت رکھی اس نے کہ اس نے اپنا لہو بھی میرے لیے بہایا، وہ موا میری خاطر، مگر اس کے مرنے سے،
اس قربانی کی وجہ سے مجھے زندگی ملی، اس کے مرنے سے میرے گناہ مرے، مگر اس کے جی اٹھنے سے میں زندہ ہوا، اور یہ زندگی ایک الگ زندگی ہے، بالکل فرق ہے پرانے اور نئے زندگی میں۔ پرانی زندگی میں شیطان کے ہاتھ تھا، بدلے کے بدلے بدلہ، انتقام کے بدلے انتقام۔ اگر کسی نے میرا دانت توڑا تو میں نے اس کا دانت توڑنا ہے، کسی نے مجھ سے آنکھ چھینی تو میں نے آنکھ چھیننا ہے۔ اس زندگی میں انتقام ہی انتقام، اس زندگی میں نفرت ہی نفرت۔ مگر اس نئی زندگی میں جو خداوند نے مجھے بخشا ہے، اس میں انتقام کی کوئی گنجائش نہیں۔ انتقام لینے والا خداوند ہے، بدلہ لینے والا خداوند ہے، میں نہیں۔ مجھے خداوند نے انتقام اور نفرت کی آگ سے بچایا ہے، اور جو آگ، جو آتش اس نے میرے دل میں بھڑکایا ہے، اس آگ میں خداوند کے جلال کو اجاگر کرنا ہے، اپنی زندگی سے مجھے جل کر بھی لوگوں تک نور پھیلانا ہے۔ شمع کی جو روشنی ہے اس کی مانند شمع خود جلتی ہے، مگر وہ گھر میں جہاں بھی لوگ ہیں ان کو روشنی بخشتی ہے۔ ویسی ہی زندگی میری ہونی چاہیے۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا، کیونکہ راست بازی اگر شریعت کے وسیلے سے ملتی تو مسیح کا مرنا عبث ہوتا، مسیح کا مرنا بے جا ہوتا۔ تو اپنی کوششوں، اپنی کاوشوں اور اپنے بل بوتے پر میں اگر یہ سب کچھ کر پاتا کہ میں مقبول خدا بنتا، تو مسیح کا مرنا وہ بیکار ہوتا۔ مسیح میرے لیے، میری خاطر، میرے لیے وہ موا تاکہ میں خدا کے غضب سے بچ سکوں، تاکہ میں ابدی ہلاکت سے بچ سکوں، تاکہ میں شیطان کی غلامی سے بچ سکوں۔ تو اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ دیکھو، جو زندگی میں نے تمہیں بخشی ہے، اس زندگی میں ایک مقبولیت ہے، خدا کے حضور مقبول ہونا۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ۔ اب یہ ہم احبار یا لاویوں کی جو کتاب ہے اس میں 24 باب اور 20 آیت میں پڑھتے ہیں کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، دانت کے بدلے دانت۔ وہ شریعت ہے، خدا نے اپنے شریعت کو اس وجہ سے دیا کہ وہ ہمیں سمجھائیں کہ اس راستے سے، اس طریقے سے آپ نہیں بچ سکتے۔ یہ صرف میں آپ کو اس لیے دیتا ہوں کہ کوئی کسی کا آنکھ نہ پھوڑے، کوئی کسی کا دانت نہ توڑے، کوئی کسی کو قتل نہ کرے، کیونکہ قتل کے بدلے قتل۔ مگر کیونکہ لوگوں نے خداوند کی شریعت کو غلط استعمال کیا اور انتقام لینا شروع کیا، تب خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ شریعت دینے والا جو میں ہی ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اصل میں شریعت کے معنی کیا ہیں۔ اس بخشش میں ہے جسے آپ نے ڈھونڈا نہیں، اب میں آیا ہوں کہ وہ آپ کو بتاؤں۔ اسی وجہ سے خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ مجھ سے تعلیم لے لو۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا۔
بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوغا بھی اس کے لیے دے۔ اب کوئی چور ہے راستے میں آپ کو پکڑے اور کہے کہ بھئی اپنا کرتا مجھے دینا، ورنہ شاید وہ ہمیں مار ڈالے، بہتر ہے کہ ہم وہ اس شخص کو دے دیں تاکہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ بہتر ہے کہ ہم نہ صرف یہ کریں بلکہ اس سے یہ بھی کہیں اچھا یہ میرا کرتا لے لے اور میں تجھے یہ بخش دیتا ہوں، میں تجھے یہ بخش دیتا ہوں، بجائے کہ ہم یہ کہیں کہ میں تجھے دیتا ہوں یہ ٹھیک ہے ڈر کی وجہ سے، اور اس کے پیچھے ہم اپنے دل میں کدورت رکھیں، غم و غصہ رکھیں۔ یہ سب چیزیں طبیعی طور پر ہماری زندگی میں آ سکتی ہیں، غصہ، انتقام۔ اے کاش مجھ میں وہ طاقت ہوتی کہ میں اسے مار ڈالتا یا مار دیتا، بھگا دیتا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر خداوند کا کلام ہمیں بخشش کی طرف لے جاتا ہے، وہ ہمیں بخشش، معاف کرنے کا درس دیتا ہے۔ اور اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوغا بھی اسے لے لینے دے، اور جو کوئی تجھے ایک کوس بگار میں لے جائے اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا۔ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔ اب خدا کا کلام یہ نہیں فرماتا کہ تیرے پاس اگر نہیں بھی ہے تو بھی دے دے، یہ تو ناممکن ہے۔ خدا کا کلام یہ بھی نہیں کہتا کہ بھائی آپ دے دو، بھلے آپ کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں، آپ کے جو گھرانے میں لوگ ہیں، اگر وہ بھوک سے مر بھی جائیں، نڈھال بھی ہو جائیں، تو بھی آپ نے دینا ہے۔ نہیں، آپ نے یہ سوچنا ہے سب سے پہلے آپ کا فرض آپ کے خاندان کے لیے، گھر والوں کے لیے ہے، پریوار کے لیے ہے۔ ان کے لیے کمائی کرنا، ان کے لیے جینا آپ کا سب سے پہلا فرض ہے۔ اس کے بعد آپ کو سخاوت مندی دکھانی ہے۔ خداوند ہمارا خدا سخی خدا ہے، وہ سخاوت کا خدا ہے۔ اور سخاوت کے بارے میں اگر ہم کتاب مقدس میں پڑھیں تو بہت سی چیزیں ہم پاتے ہیں، جیسے کہ زبور شریف، زبور 112 میں ہم پڑھتے ہیں 5ویں آیت میں، رحم دل اور قرض دینے والا آدمی سعادت مند ہے، سعادت مند ہے۔ جو شخص رحم دل ہے اور جو دوسروں کو دیتا ہے وہ سعادت مند ہے۔ وہ اپنا کاروبار راستی سے کرے گا، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی اور بری خبر سے نہ ڈرے گا۔ خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، اس کا دل برقرار ہے، وہ ڈرنے کا نہیں یہاں تک کہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا۔ اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا، اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی، اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا۔ شریر دیکھے گا اور گڑے گا، وہ دانت پیسے گا اور گھلے گا۔ شریروں کی مراد نابود ہوگی مگر راست باز جو ہے وہ سرفراز ہوگا۔ اس کے بعد ہم زبور 37 میں پڑھتے ہیں، 26 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، میں نوجوان تھا اور اب بوڑھا ہوں۔ خدا کا خادم یہ فرماتا ہے، میں نوجوان تھا اور اب بوڑھا ہوں، اور میں اپنے تجربے سے یہ کہتا ہوں آپ لوگوں کو۔ اس کے معنی یہی ہیں، تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ میں نے ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ خداوند کا کلام فرماتا ہے جو سخی ہیں، جو سخاوت مندی سے کام لیتے ہیں، خداوند ان کو زیادہ دیتا ہے۔ خداوند جو ہے ان کو بخش دیتا ہے، اپنے فضل کے خزانے سے، اپنی رحمت کے خزانے سے، اپنی برکات سے بخش دیتا ہے۔
اس سے بڑھ کر سخاوت مندی جو ہے وہ خداوند کو جلال دینا ہے۔ اور ہم جو مسیحی ہیں ہمیں سخی ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہمارا خالق و مالک سخی ہے۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جو تم سن چکے ہو کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، وہ پرانا عہد نامہ جو شریعت ہے، میں اسے حذف کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں اسے سمجھانے آیا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے کسی کا دانت توڑنا نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کا دانت توڑے تو آپ کو انتقام نہیں لینا ہے۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، یہ تو میزان کی بات ہوئی، انصاف کی بات ہوئی، مگر اس میں بخشش نہیں ہے۔ مگر اس سے بڑھ کر میں آپ کو بخشش کا درس دینے آیا ہوں کہ اگر کوئی تمہارے گال پر تمانچہ مارے یا تھپڑ مارے، تھپڑ رسید کرے، تو آپ نے اس کا انتقام نہیں لینا بلکہ اسے بخشنا ہے۔ اے خداوند تو اسے بخش دے، اے خداوند تو اسے معاف کر، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ آپ کا خلوص نیت خداوند یسوع مسیح کی مانند ہونی چاہیے۔ صلیب پر وہ ہیں، زخمی، کانٹوں کا تاج اس کے سر پر، اور کیلیں ٹوکی ہوئی ہاتھوں پر، بہت مشکل موت، مگر وہاں پر بھی وہ فرماتے ہیں کہ اے باپ تو ان کو معاف کر، ان کو بخش دے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ مگر جو کوئی آپ سے بدی کرے، اگر آپ اس بدی کے عوض، اس بدی کے بدلے اگر آپ نیکی کریں گے تو آپ غالب آئیں گے، شیطان مغلوب ہوگا، شیطان مغلوب ہوگا۔ ہم رومیوں کے نام خط پولس رسول کے اور اس کے 12 باب میں جب پڑھیں 17 آیت سے لے کر اگر ہم پڑھیں تو یہاں پر کچھ یوں لکھا ہوا ہے، بدلے کے بارے میں، انتقام کے بارے میں، بخشش کے بارے میں، معاف کرنے کے بارے میں، رحم دلی رکھنے کے بارے میں، سچا مسیحی ہونے کے بارے میں۔ وہ فرماتے ہیں بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو، یہ خدا کا حکم ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ چلو بھائی آپ بدی کے بدلے آپ کے لیے میں چھوڑ دیتا ہوں، نہیں، یہ حکم ہے خداوند کا، یہ خداوند کے احکام میں سے نئے عہد نامے میں حکم ہے ہمارے لیے۔ بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرنا، یہ قماندہ ہے، یہ حکم ہے۔ بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو، جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو۔ جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ اے عزیزو، اپنا انتقام نہ لو، اپنا انتقام نہ لو، بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے۔ تو اگر کسی نے آپ پر غصہ کیا، کسی نے آپ کو تھپڑ مارا، کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، گالی گلوچ دی، یہاں تک کہ کسی نے آپ کے ایمان پر حملہ کیا، کسی نے مسیح پر آپ کے سامنے حملہ کیا، کسی نے کتاب مقدس کو آپ کے سامنے جلا دیا، تو بھی خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ انتقام لینا آپ کا کام نہیں، آپ نے بخش دینا ہے، آپ نے معاف کر دینا ہے، ان کے لیے دعا کرنا ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کرتے۔ خدا کا یہ کلام کیا ہے؟ کیا یہ خدا کا کلام خدا سے بڑھ کر ہے؟ نہیں، خدا کا کلام خدا سے بڑھ کر نہیں، یہ کتاب مقدس خود خدا سے بڑھ کر نہیں۔ تو لوگوں نے خدا کو مسلوب کیا، خداوند خود وہ زمین پر آئے انسان کی صورت میں، انسانوں نے انہیں مسلوب کیا، تھوکا اس پر، گالیاں دی،
برا بھلا کہا, تھپڑ مارے, کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھا, تو بھی خدا نے کہا بخش دو ان کو. تو اگر کوئی یہ کلام آپ کے سامنے جلائے, ہاں ہمیں دکھ ضرور ہوتا ہے, دکھ ضرور ہوتا ہے, وہ غیرت آتی ہے ہمیں خدا کے کلام کی نسبت, مگر ہمیں بخشنا ہے, مگر ہمیں معاف کر دینا ہے, کیونکہ انتقام لینا خداوند کا کام ہے, ہمارا نہیں. ہمیں خداوند کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں سے محبت کرنی چاہیے. خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ عزیزو اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو, کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے. استثناء کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں 32 باب اور 35 آیت میں پڑھتے ہیں, انتقام لینا میرا کام ہے, بدلہ میں ہی دوں گا, بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو, لکھا ہوا ہے, بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا, اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا اپنے دشمن کو جس نے تیری بے عزتی کی, جو تیرا دشمن ہے, جو آپ کی جان پر پڑا ہے, جس نے آپ کے کتاب مقدس کو جلا دی, آپ کے سامنے آپ کی بے عزتی کی, تو اسے کھانا کھلانا, پیاسا ہو تو اسے پانی پلا, کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا, کیونکہ وہ کہے گا کہ بھئی یہ کیا ہے, میں نے برائی کی اور یہ اچھائی کر رہا ہے. وہ خود سوچے گا, سوچنے پر مجبور ہوگا. بدی سے مغلوب نہ ہو, یہ آیت ہے, یہ وہ آیت ہے جس نے مجھے خداوند کی طرف کھینچا, اور میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا. میں مسلمان تھا, مگر میں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دی. بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے بدی پر غالب آنا, یہ ہے مسیحیوں کا کام, یہ ہے مسیحیوں کی زندگی, یہ ہے ہمارا مرام و مقصد, یہ ہے ہمارا ہدف زندگی میں. بخشش ہی میں ہماری بھلائی ہے, خداوند یہ فرماتا ہے. تو عزیز دوستو, خداوند کے کلام سے ہم نے پڑھا کہ ہاں ٹھیک ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ, دانت کے بدلے دانت, مگر ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کا حکم یہ ہے کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا, بلکہ جو کوئی تیرے گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا گال دکھانا ہے, اپنے دشمنوں کو بخش دینا ہے, پانی پلانا ہے, کھانا کھلانا ہے, ان کے لیے دعا کرنا ہے. اگلے پروگرام میں ہم دشمنوں سے محبت کے بارے میں بات کریں گے. مگر عزیز دوستو, کیا یہ سب چیزیں آپ اپنی زندگی سے, اپنی مسیحی زندگی سے لوگوں کو دکھاتے ہیں؟ یہ خداوند کا حکم ہے ہمارے لیے. اور اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو ابھی تک اپنا منجی اور خداوند قبول نہیں کیا ہے, تو خداوند آپ کو یہ موقع عطا فرما دیتا ہے. اپنے گناہوں سے توبہ کر, پچھتانا لازمی ہے, اور خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں خداوند اور منجی کہہ کر قبول کرنا ہے. خداوند کا فضل اور اس کی رہنمائی آپ کے ساتھ ہو, خداوند یسوع مسیح کے نام سے, آمین.